شرمیلا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نمبر بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے, لیکن آخر میں اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے, اسی بجٹ کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, مان جائے گی پیپلز پارٹی. کاشف صاحب دیکھیے سچویشن جو ہے وہ بڑی پریکیریس ہے. جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ جب پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت سازی کے حوالے سے, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ جب بجٹ بنے گا تو اس میں پی ایس ڈی پی کے اندر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی, ان کا انپٹ لیا جائے گا, اور یہ ایک پری ڈٹرمنٹ کام تھا جس کو ہونا چاہیے تھا, جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. انفیکٹ زیادہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے, پیپلز پارٹی نے عوام کو جواب دہ بھی ہونا ہے. سر لیکن میڈم آپ کی مجبوریاں بھی اپنی ہیں نا. نہیں, ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھتے بجٹ میکنگ پروسیس کے اندر تو شاید ہم کچھ بہتر ان کو چیزیں بتا سکتے تھے, کچھ اقدامات بتا سکتے تھے. لیکن آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم پارلیمان کا حصہ ہے. تھینک یو فار کریکٹنگ می, کیونکہ ہم بار بار جب یہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نہیں کہ آپ نے تو پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تھا تو لیکن آپ کی وجہ سے حکومت ہے. دیکھیں جی, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم نے پرائم منسٹر کی الیکشن میں ووٹ دیا ہے. دس از ویئر یو ول گیٹ دا ورسٹ آف بوتھ سچویشنز. یعنی آپ کچھ کہہ اس لیے نہیں سکتے آپ حکومت نہیں ہے, لیکن آپ کچھ کر اس لیے نہیں سکتے کہ آپ حکومت گرا نہیں سکتے. تو دونوں صورتوں میں یو گیٹ دا ورسٹ اینڈ دا بارگین, اور آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا اس بجٹ کو. ہم کہہ سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پری ڈیٹرمنٹ ایگریمنٹ تھا, یہ ایک معاہدہ تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, یہ حکومت سازی سے پہلے کیا گیا تھا. اب اگر کوئی ایک فریق جو ہے اپنے حصے کی بات نہ رکھے یا ایگریمنٹ کو, معاہدے کو پورا نہ کرے تو دوسرے فریق کو کیا کرنا چاہیے؟ احتجاج تو کر سکتے ہیں. اور دیکھیے بجٹ ابھی پاس ہونے میں وقت ہے, 28-29 تاریخ کو بجٹ پاس ہوگا. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں, کچھ بہتری آ سکتی ہے, کچھ معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. ہم سے انپٹ لیتے, ہم سے مشاورت کرتے, ہماری بھی ایک فائنانس ٹیم ہے. آج کسی نے کہا, شرمیلا بی بی آپ کی ساری باتیں سن, آپ وہ کسی نے کہا MKM2 بنتے جا رہے ہیں آپ, بلیک میلنگ, ہمیں یہ کر دیں, ہمیں وہ کر دیں. آپ پبلک پرسیپشن میں اپنی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہوگی نہیں, کیونکہ آپ آخر میں جب ووٹ ڈالیں گے اور جو بھی بجٹ ہوگا آپ اس کو سیل تو کریں گے کہ ہماری باتیں مان لی گئیں, لیکن ایونچولی پیپل نو کہ کیا ہے. بہتری چاہ رہے ہیں ہم, خالصتاً عوام کی بہتری چاہ رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم اپنی بہتری چاہتے یا ہماری کوئی ایسی خواہش ہوتی تو ہم تو وزارتیں لے کے بیٹھ جاتے. ہمیں تو ہر ہفتے وہ آ کے آفر کرتے ہیں کہ وزارت لے لو, جو مرضی ہے وزارت لے لو. ہم تو وزارتیں لے کے کیبنٹ میں بیٹھ جاتے, ہمیں کیا ہے. جب ہمیں ویسے ہی باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر ہم وزارت بھی لے لیں, بیٹھ جائیں, پنجاب میں بھی بیٹھ جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں. ہم نہیں لے رہے وہ وزارتیں, بیکاز دیٹ از ناٹ دا اینڈ آل اینڈ بی آل فار اس. یہ ہمارا مقصد اور مطلب نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو صلاح مشورہ بھی دیں. میڈم یہ بتائیں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کے خلاف ووٹ دے دے یا اس کے حق میں ووٹ ہی نہ دے؟ یہ تو حکومت گر جائے گی. یہ بہت ایکسٹریم کیس ہے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا, اور بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر حکومت گر جائے گی. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں 3-4 ماہ قبل, اور یہ سچویشن آنے کی بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم سچویشن ہے, یہ بہت ایکسٹریم حالات ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے حکومت نے پہل کی ہے بات چیت کے اندر اور وہ آئی ہے, اینڈ آئی تھنک کہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پر ان کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو شرافت ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے, اور اپنے حصے کا معاہدہ نہ رکھنا بدنیتی میں شامل ہوتا ہے. تو اگر حکومت اپنے آپ کی درستگی کرتی ہے, ہماری کچھ انپٹس لیتی ہے بجٹ کے حوالے سے, کچھ عوام کو بہتری مل جاتی ہے, لیکن اگر نہیں لیتی تو کیا کر لیں گے آپ؟ اصل سوال تو یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم اس سے اگر انپٹ لیتے, دیکھیں آپ نے ایک بات تو کہہ دیا کہ حکومت گر جائے گی, اس وجہ سے آپ نے اپنی میڈم کمزوری دکھا دی ہے حکومت کو. دکھا کیا دی, ان کو بھی پتا ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس حکومت کو. اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت گر جائے گی, آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں, آپ اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, حکومت اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. آپ دونوں کو اکٹھا چلنا ہی چلنا ہے. جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو چلنا ہی ہے. حکومت کو سمجھنا چاہیے نا, حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی ضرورت ہے. ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہے, پرائم منسٹر ہم نے ان کا الیکٹ کیا ہے. اگر ہم اپنے نمبرز نہ دیتے تو پرائم منسٹر الیکٹ نہ ہوتا ان کا. They know that we are a very very strategic partner of theirs,
اور ہم سے اس طریقے کا سلوک کرنا اور ہمیں ٹوٹلی اگنور کرنا. دیکھیں بلیک میلنگ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو پھر آپ نے ایم کیو ایم کا حوالہ دیا, مجھے تو سیدھے دل پہ لگ گئی یہ بات جا کے, کیونکہ ایم کیو ایم تو اپنی بات کرتی ہے نا. ایم کیو ایم کو اپنے فنڈ چاہیے, ایم کیو ایم کو اپنی وزارتیں, خبر تو یہی ہے آپ کو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ ہی چاہیے جی, پی ایس ڈی پی کے اندر حصے نہ ہمیں وزارتیں چاہیے, نہ ہمیں کمیٹیز چاہیے. میڈم ڈیولپمنٹ فنڈ کی لڑائی ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ چاروں صوبوں کی, ہم نے کہا تھا ہمارا ان پٹ لے, ہماری مشاورت لے, ہم نے جیب میں ڈال کے نہیں لے کے جا رہے. دیکھیے اس دفعہ جو نیشنل پی ایس ڈی پی ہے وہ ویسے ہی 1.5 ٹریلین بڑھائی ہوئی ہے. وہ مطلب اس مشکل حالات کے اندر جہاں اپنے ایکسپینڈیچر کٹ کرنے ہیں وہاں پر 3.7 ٹریلین کی تو پی ایس ڈی پی ہے, صوبوں کو بھی پیسے ملے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ تھا, اور جو طے شدہ بات تھی, دیکھیں طے شدہ بات, یہ کوئی ڈیمانڈ ہم نے آج نہیں رکھی, یہ طے شدہ بات تھی حکومت سازی سے پہلے. چاروں میم وہ کہتے ہیں آپ کو 2 دفعہ بریفنگز دی گئیں, ایک دفعہ چائنا میں تھے فائنانس منسٹر, وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی گئی, پاکستان واپس آئے پھر بریفنگ دی گئی. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو سارا کچھ کر لیا, پیپلز پارٹی سنتی نہیں ہے, پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی, پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو کہتا ہے جی کسی میں کل نونز کے کسی بندے کہتا ہے جی میں خود وہاں بیٹھا ہوا تھا, نوید قمر صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے اور دوسرے لوگ. آپ چیک کر لیں میم, آپ چیک کر لیں, میں نے 1-2 بندوں سے چیک کر لیا ہے, چیک کر لیا جی. سو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی, کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی ہے, کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. یہ ان کو کام کرنا تھا بجٹ میکنگ پروسیس کے دوران, یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے. یہ ان کو کرنا تھا پچھلے 15-20 دن کے اندر, مہینے کے اندر یہ ان کو کام کرنا تھا, جو کہ ان کا طے شدہ معاہدہ تھا. لیکن آخر میں باٹم لائن ایک ہی چیز ہے شرمیلا بی بی, اس بجٹ کو پیپلز پارٹی کا ووٹ ملے گا. آپ دیکھیں بہت سے معاملات 2 سال میں پیپلز پارٹی کی سیاست نے بہت سی چیزیں اپنے متھے لگائی ہیں, جس میں آپ کہتے ہیں حکومت ہم نے نہیں کیا, لیکن آپ اس نظام کا, اس حکومت کا حصہ تھے جس نے اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, میڈیا کو سٹیم رول کیا, اور آپ اس سارے کا حصہ رہے. ہم کیبنٹ میں تھے تو بالکل کیبنٹ, اس وقت تو آپ کیبنٹ میں بھی تھے, اب کیبنٹ میں نہیں ہے, لیکن حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب. طالب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بینکر ہیں. طالب صاحب مجھے کل, میرے دوست بھی ہیں, کل کو مجھے بریک ڈاؤن دے رہے تھے تنخواہ دار طبقے پر اثر کیا ہوگا اس بجٹ کا. طالب رضوی صاحب, جو تنخواہ دار ہے, جو آلریڈی سارا بجٹ سارا ٹیکس دیتا ہے, ہاؤ ول دس بجٹ افیکٹ ہم؟ تھینک یو ویری مچ کاشف عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصول ہوتا ہے, وہ اصول ہوتا ہے کہ حصہ بقدر جثہ. جس کا جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اسی حساب سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹو دا گریٹر فائنینشیل کاز آف دا کنٹری. سو تنخواہ دار طبقہ وہ واحد طبقہ ہے جو ایٹ سورس اپنا حصہ نہ صرف کٹواتا ہے ایمانداری کے ساتھ, بلکہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے. میں 11 مہینے کے ایف بی آر کے نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ 11 مہینے کے اندر 330 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار لوگوں نے, اور اگر میں اس کو پورے سال کے اوپر لے جاؤں تو اس سال 360 ارب روپے کا ٹیکس دیں گا یہ تنخواہ دار طبقہ. انفارچونیٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آنریبل پرائم منسٹر نے اس دفعہ ڈکلیئر کیا کہ اور بار بار ریپیٹڈلی منسٹر صاحب کی کل تک لائن یہ تھی آنریبل فائنانس منسٹر کی اور علی پرویز ملک صاحب کی کہ جی ریڈ لائن ڈیفائن کی گئی ہے کہ تنخواہ دار کو نہ چھیڑا جائے, لیکن وہ ریڈ لائن کراس کی گئی اور 75 ارب روپے کا ایز پر دی ریکارڈ آف, یہ اگر آپ اس ڈاکیومنٹ دیکھیں 75 بلین روپے کا ایڈیشنل برڈن ڈالا گیا تنخواہ دار کے اوپر. اور جو اس میں سب سے مذاقہ خیز بات ہے کہ جو سب سے ہمارا لوور سلیب ہے اس سلیب کے اندر انکریز 100% ہے, اور جو 2500 کو بڑھا کے 5000 کر دیا گیا جس کو. جی, اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب یہ فرمانے لگے کہ اس کی پرسنٹیج نہ دیکھیے, اس کا آپ دیکھیے ایبسولوٹ نمبر. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت وقت کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ ایک دکاندار سے 3000 روپے ٹیکس نہیں لے سکتے, وہاں ان کو 2500 روپے کی کنٹریبیوشن کو مذاق نہیں بنانا چاہیے, جہاں وہ آلریڈی ون آف دی ہائیسٹ ٹیکس پیئر سیگمنٹ سے بلانگ کرتا ہو. تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ تنخواہ دار اپنی the crunch, the real crunch will be felt by ایک مرتبہ پھر تنخواہ دار کو سب سے بڑا, یعنی آپ کو ایک